خوبصورت. میں مطلب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واقع حرہ میں کیا ہوا؟ یہ اس کا پوسٹ ایونٹ ہے کربلا کا؟ دیکھیے واقعہ حرہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کربلا کے بعد کا ایک فیز ہے یا اس کا ریئیکشن ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ کربلا خود کس چیز کا ریئیکشن تھا، یعنی یہ کس وجہ سے ہوا ہے، بپا ہوا، یہ پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. تو حرہ نے بھی ہونا تھا، اور حرہ سے بڑھ کر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کی حرمتوں کو بھی پامال کیا، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، رکا نہیں. بات یہ ہے کہ جب ایک دروازہ کھل گیا نا، اس وقت حسین کا ساتھ دیتے تو خلافت راشدہ کا منہج بحال ہو جاتا، ریاست دوبارہ ایک منہج پر چڑھ جاتی، جس کو آپ منہج نبوت و خلافت کہتے ہیں، جو اصول ہے حکمرانی کے، اس کے اوپر چلی جاتی. امام اسی کی اسٹرگل تو کر رہے تھے نا، میں بارہا عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ وہ اپنی اقتدار کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ بنیادی طور پہ امت کو کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، لوٹانا چاہتے تھے. لیکن جب وہ نہیں ہوا، اب ظاہری بات ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، وہ جس قدر وہ قربانیاں دے سکتی تھی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کر دی. یوں سمجھے کہ اپنا احتجاجی نوٹ وہ لکھوا گئی، اپنا ایک مقصد جو ہے، جس طرح 10 لوگ ایک طرف ہوتے ہیں ججز، اور ان میں سے ایک جج جو ہے وہ اپنا ایک اختلافی نوٹ لکھ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ ایک اختلافی نوٹ بھی صدیوں پر بھاری ہوتا ہے. تو امام حسین نے وہ اپنا نوٹ جو لکھا، جس کو ہم تاریخ کربلا کہتے ہیں، وہ ہوا. اب اس کے بعد کیا تھا کہ اب پہلے باقی لوگ تو ویسے سرنڈر کر چکے تھے، کچھ راہ مطلب عافیت کی طرف تھے کہ بھئی نہ ہم ادھر ہیں نہ ہم ادھر ہیں، کچھ کہتے تھے جو ہو رہا ہے ہونے دو، ہمیں اپنے کسی معاملے سے نہیں کرنا. تو ہر ایک نے اپنی اپنی لے لی تھی. جب آپ اپنے شیرازے کو بکھیر دیں گے تو پھر یوں سمجھیں، جس کو آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ ایک بزدل آدمی بھی شیر بن جاتا ہے. بڑی مہذب کلمہ کہہ رہا ہوں تاکہ چونکہ آن لائن جائے گا، ورنہ میں اس سے سخت کہتا دل تو یہ کر رہا ہے. لیکن بہرحال وہ جب آیا، اب اقتدار کھلا ہے اس کے پاس، مطلق العنان ہے، فواحش کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، مظالم تو پہلے امام حسین کس لیے کھڑے تھے، یہی تو باتیں تھی. تو اب وہ اس کے پاس جو ہے نا، وہ کھیلنے کا میدان صاف ہو گیا. اب بیعتیں بھی موجود ہیں، لوگوں کی وفاداریاں بھی ہیں، اور یہاں سے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب اس نے وہ سارا واقعہ حرہ جو کیا ہے، اور حرہ کی تاریخ آپ دیکھتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حرہ کیوں ہوا. لیکن بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا کرتے ہوئے ان کو سنا ہے کہ جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا اس کی وجہ سے یہ ایسا معاملہ. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس میں ہمیں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول جب تک نہیں بتائیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس وجہ سے ہوا. لیکن بہرحال یہ وہ ریبٹل تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا، یا ریئیکشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوا. اور حرہ نے پھر بہت ساری چیزوں کو امت کے سامنے واضح کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ موومنٹ شروع ہوئی. لیکن ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، امت نے اس وقت بہت دیر کر دی تھی، اسی لیے پھر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے لیکن وہ کھڑے نہ رہ سکے. اچھا. کیونکہ جس وقت حسین کھڑا تھا کوئی نہیں کھڑا تھا، تو کاش حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے تو تم بھی ہو جاتے. اب تم بعد میں اپنی بنیاد پر کھڑے ہوئے تو تمہاری بنیاد تو کچھ تھی نہیں نا، جو بنیادیں تھی وہ تو اہل بیت کی تھی، اسلام کی بنیادوں کی تحفظ کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ بعد میں شاید آزمائشیں امت پر آئی ہیں. پھر حرہ بھی ہوتا ہے، مکہ بھی تاراج ہوتا ہے، اس کے علاوہ بلاد اسلامیہ کے اندر جو ظلم و ستم کی آندھی آتی ہیں. اب پھر وہی حرہ کی تفصیلات کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسجد نبوی کی حرمتوں کو پامال کیا، یعنی جہاں کا ایک ایک ذرہ، بلکہ خاص ریاض الجنہ کی حرمتوں کو پامال کیا، جو جنت کا باغیچہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے. بلکہ یہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے، خود رسول اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیا. اور اس قوم سے کیا بعید ہے کہ جو رسول اللہ کی حرمتوں کو کربلا میں پامال کر چکی ہے، اب ان کے لیے مدینہ اور اس کی حرمتیں کیا رہ گئی ہیں. اور پھر اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ عصمت دری بھی کی گئی. اب تعدادیں لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن اللہ اس کا رسول جانتا ہے معاملات کیا ہوئے ہیں. لیکن مظالم اتنے ہوئے کہ لوگوں نے یہاں تک صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اور عمر رسیدہ صحابی، ان کی داڑھیوں کو اس شامی کتوں نے پکڑ کر جو ہے نا داڑھی سے پکڑا اور ایسے کھینچ کے ان کو باہر لے کر آئے. ان کو صحابیت کی پرواہ نہیں ہے، ان کو اہل بیت نبوت کی پرواہ نہیں تھی، ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے مسجد نبوی کا لحاظ نہیں رہا، ان کو رسول اللہ کا لحاظ نہیں رہا، ان کو قرآن کا لحاظ نہیں رہا کہ ان کو تطہیرہ کے اعتبار سے جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے. لیکن اس قوم کی پتہ نہیں مت کیوں ماری گئی ہے، جو ایک طبقے کی، وہ اب بھی انہی کا دفاع کر رہی ہے. یعنی جس کو خدا کا حیا نہیں، رسول کا نہیں، مدینے کا نہیں، صحابہ کا نہیں، اہل بیت کا نہیں، تجھے اس کا حیا ہے. یہ ہماری قوم ہے. حرہ کے بعد بھی تمہیں ابھی اور دلیلیں چاہیے. چلو کربلا تو ایک سائڈ پہ تھا، حرہ تو دنیا نے دیکھا، یہ بھی ایک سائڈ پہ رکھو. مکے کے اوپر حملہ وہ تو تم نے دیکھا، وہ تو رپورٹ ہے، وہ تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے.
تو یہ سب چیزیں ہیں، پھر بھی دفاع کرنا، یعنی خدا اس قوم کو ہدایت دی کہ کس طرف گامزن ہو۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب آپ اسلامی بلاد اور خاص طور سے یہ جو مکے میں فوج کشی ہے، لشکر کشی ہے مدینے کے بعد یزیدی حکومت کی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ صحیح سند احادیث اور تاریخ میں یہ واقعہ اصلاً کوئی انکار نہیں کر سکتا اس واقعے کا کہ جو ہوا، اور جس طرح سے حضرت نے خوبصورت فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں، آپ یہ تعارض اور کنٹرڈکشن دیکھیں موقف میں، کہ وہ لوگ جو بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے دفاع کی اور رسول اللہ کے ساتھیوں کے دفاع کی اور عظمت کی بات کرتے ہیں، اور قائل ہونا چاہیے صحابہ رسول کی عظمت اور ان کا دفاع کرنا چاہیے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ لوگ انہی لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، امویوں کا اور یزیدیوں کا، کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا، جنہوں نے صحابیات کی توہین کی ہے، جنہوں نے جو ہے وہ ریاض الجنہ اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے ہیں، اللہ ٹھیک ہے، یعنی حرم خدا کے اندر، اور پھر مکہ کے اوپر منجنیقوں سے حملہ، کعبۃ اللہ کے قرآن جسے کہتا ہے کہ اسے امن کی جگہ قرار دیا ہے، اسے حرم قرار دیا ہے، یعنی اگر آپ فقہ کے اندر جا کے حج کے احکام یا عمرہ کے احکام دیکھیں، مچھر کو وہاں پہ نہیں مارا جا سکتا، اتنا ایک زمین کا سرزمین کا تقدس ہے اور اتنی اس کی عظمت ہے، وہاں پر جو ہے وہ قتل عام بھی ہوتا ہے، وہاں پر بیت خدا کو بٹھایا جاتا ہے، اور یہ جو اس کا فلسفہ کیا ہے، جس طرح سے ابھی گفتگو بھی ہو رہی تھی، یعنی یہ بات درست ہے کہ کسی کام کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے خدا یا خدا کا رسول بتائے گا، ہم نہیں جانتے، لیکن ایک احتمال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ تاریخ کو خداوند متعال یہ بتانا چاہ رہے کہ دیکھو جس نے حسین بن علی کو قتل کیا ہے وہ اتنا ظالم ہے، وہ اتنا زیادہ شقی ہے، کل کو دفاع نہ کرنا، دیکھیں جو لوگ حرہ اور کعبہ پہ حملہ ہوتے ہوئے بھی دفاع کرنے کا سوچ رہے ہیں، اگر حرہ اور کعبہ نہ ہوا ہوتا، مکہ پہ حملہ نہ ہوا ہوتا، تو وہ کتنا بڑھ چڑھ کے دفاع کرتے یزید کا، لہٰذا خداوند متعال بتانا چاہ رہے اور اس ظالم کے چہرے سے مکمل نقاب کو ہٹانا چاہ رہے کہ دیکھو اس نے سید الشہداء کو تو قتل کیا، وہ جو رسول کا نواسہ تھا، اور حسین منی وانا من حسین کا مصداق تھا، اس کو تو قتل کیا ہے، دیکھو اس نے رسول اللہ کی قبر کا بھی حیا نہیں کیا، اس نے صحابہ کرام اور صحابیات کا بھی حیا نہیں کیا، اور اس نے سب سے بڑھ کر خانہ خدا بیت اللہ کا حیا نہیں کیا۔ اصلاً ذرہ برابر بھی ایسے شخص یا اس کے ساتھیوں کے بارے میں اگر انسان کے دل میں نرمی ہو، ہمدردی ہو، یا اس کے دفاع کے حوالے سے کوئی کوشش ہو یا کوئی کلمہ کہا جائے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کی خدا پرستی ہے، یہ کہاں کا عشق رسول ہے۔ نہیں، عشق رسول اور خدا کی توحید کے قائل ہونے کا، اہل بیت اور اصحاب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ تا قیامت، وہ اور اس کے ساتھی جو ان کاموں میں مشغول تھے، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور حقدار ہیں۔ مثلا کیونکہ آپ تحقیق کی وادیوں سے گزرتے ہیں، یزید کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیں علماء کا اس میں اپنا اپنا موقف ہے، میں اپنی ذات کا موقف پیش کرتا ہوں، میں اس کو بغیر کسی دلیل کے کافر مانتا ہوں، اچھا، بس میرا یہ موقف ہے، باقی دلائل چند میں نے آپ کو دے دیے ہیں، موجود ہیں، علماء کہتے ہیں، کچھ کف لسان کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں، وہ بھی ان کا حق ہے، کچھ جو بھی کہنا چاہیں، بہرحال میں یہ اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب والے موقف کی بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر میں شدوں، کیونکہ وہ تو پھر دلائل کے پیچھے جاتے ہیں نا، میں حسین کے پیچھے جاتا ہوں، تو دلائل متضاد ہو سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، دلیل کے فہم میں میری عقل جو ہے وہ مسئلہ کھا سکتی ہے، خطا کر سکتی ہے، لیکن میری حسین سے عقیدت اور محبت انشاءاللہ کبھی خطا نہیں کرے گی۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ سب سے بڑی نجات ہے، میری یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ مجھے زندگی دے تو اہل بیت کے ساتھ دے، خاتمہ کرے تو ان پہ کرے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ جتنے میں نے واقعہ حرہ کے اندر دلائل بھی ہیں اس بات کے، ایسا نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بہت سارے علماء بھی کھڑے ہیں، علامہ ابن جوزی وغیرہ بہت سارے لوگوں نے اقوال بھی بیان کیے ہیں، مگر میں نے کہا نا میں پھر دلیلوں کے پیچھے نہیں جاتا، جس کو احتیاج ہے وہ دیکھے، علماء نے لٹریچر بھی لکھا ہے، لیکن اب یہ جو واقعہ حرہ ہم دیکھ رہے ہیں، چلو کربلا میں آپ کہتے ہو کہ شہید کرنا کسی کو اس درجہ جو ہے وہ سنگین جرم نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کسی کو اسلام سے نکال دیں، میں کہتا ہوں چلو تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، اگرچہ حرمتیں کتنی پامال ہوئی ہیں کربلا میں، اگر صرف اسی کو ایک مرتب کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر کفر پر اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اس کے باوجود آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو حرہ میں جتنی حرمتوں کو پامال کیا، اس بارگاہ میں جس کے بارے میں سورہ حجرات کے اندر ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہاں پر تو آواز بلند نہیں کرنی، اور خطاب کس سے ہوا؟ امت سے مجموعی طور پر ہوا، اور بعض مخصوص افراد سے وہاں پر گفتگو کے دوران ہوا، جس کے بعد صحابہ کی آوازیں پست ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ ایک کہتا تھا تو بڑی مشکل سے کہنا پڑتا تھا، حضور تھوڑی آواز بلند کیجیے۔ ثابت بن قیس بن شماس جیسا صحابی مسجد میں آنا چھوڑ گیا اس دن کے بعد سے جب یہ آیت نازل ہوئی،
تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ وہی ثابت کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو اکثر یہ جملہ کہتے پا رہے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، میرا تو یہ ہو گیا، وہ اپنے طور پر. تو حضور علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے یا ان کو بلایا تو کہا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے یہ سنا ہے کہ آپ سے آواز بلند کرنا حبط اعمالکم تحبط اعمالکم والی صورت ہو جائے گی، سب برباد ہو جائے گا، تو میں تو فطرتی طور پر نیچرلی میری آواز تھوڑی سی لاؤڈ ہے، تو میں ڈر کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں نہیں آ رہا. کہیں کہ گفتگو کرنے کے اندر ہلکی سی بھی آواز بلند ہو گئی تو لا تشعرون بھی تو کہا گیا ہے ساتھ، کہ شعور بھی نہیں ہوگا، تو سب کچھ برباد سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے کنارہ پر حضور نے فرمایا پیارے بندے تو تھوڑی ہے اس کے اندر. ہاں تو جب وہ ایسی حرمت والا، اور وہاں گھوڑے بندوا رہا ہے، کون بنوا رہا ہے؟ اللہ. وہ جو مسلم جس کو مصرف کہتے ہیں، مسلم ابن عقبہ، اس کو جو آپ نے بھیجا، اس نے یزید نہیں بھیجا نا، یہ ساری اتھارٹی دے کر، یعنی پوری پاور اور قوت دے کر بھیجا ہے کہ جو کرنا ہو کرنا. تو جس جگہ آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں گھوڑے بندوا کر کے وہاں عصمت دریاں کروانا، وہاں قتل و غارت گری کروانا، وہاں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 صحابہ کو، خدا جانے کتنے صحابہ کو شہید کیا گیا. چند کے تو ہمیں نام ملتے ہیں، میجورٹی کے تو نام ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ تو اوائل کتاب میں پھر وہی بات آتی ہے جو اولین کتاب الحرہ واقدی کی موجود ہے، وہ آج نہیں ملتی، ورنہ تو بہت سارے چہروں سے نقاب اٹھ جائیں. تو یہ حرمت پامال ہوئی. چلو تمہیں ہو سکتا ہے کہ مدینے کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کے بعد تو توہین کعبہ کیا ہے؟ توہین کعبہ کو اسلام ہے یا ایمان؟ اگر کوئی آج کعبے کی توہین کرتا ہے، صرف کسی مولوی سے پوچھ لیں کہ حضرت کعبے کی طرف بغض کی وجہ سے پیٹ کرنا کیا کہے گا؟ کفر ہے. ہو کعبے کی طرف بغض کی وجہ سے پیٹ کرنا کفر ہے. تو جس نے اپنے بغض اور عداوت کے اندر پورے مکے کو تاراج کر دیا اور اس کو پورا جلا دیا اور اس کے اوپر سنگباریاں کی ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں ڈھونڈ رہے ہو خدا کے اللہ بندو؟ اکبر. یعنی کوئی ایمانی غیرت، کوئی اسلامی غیرت، کوئی علمی غیرت بھی اگر ہوتی تو کم سے کم اتنا کر لیتے کہ ہم اس میں کچھ نہیں بولتے. کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس پہ کم سے کم میں آیا جائے کہ حسین نے آلہ دیا تم کم پہ آ رہے ہو. حسین نے تو اس منزل پر جا کر قربانی دی ہے جس سے آگے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. تم سے تو اتنا ہی مطالبہ ہے کہ حسین سے آخری درجے میں جا کے تم محبت کر لو. تم سے محبت بھی حسین سے نہیں ہو سکتی تو تم کیا حسین کا ساتھ دیتے؟ تو خدا کے بندوں کچھ خوف کر لو، کچھ حیا کر لو. خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی نہ ہمیں خدا کا پاس حسن خانہ خدا کے ساتھ توہین کر دی. کعبہ کی کو پیٹ کرنا تو کفر ہو سکتا ہے بغض کی وجہ سے، لیکن کعبے کو جلانے والا کیا کہلائے گا؟ مجھے یہ بتائیں.